امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم ممالک کے پناہ گزینوں اور شہریوں کے امریکی داخلے پر پابندی کے فیصلے کے خلاف ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ٹرمپ کی پابندی کو مسلم بین قرار دیا ہے اور مظاہرین نے جو پناہ گزینوں کی حمایت میں بھرپور نعرے بازی انہوں نے ان مظاہروں میں کی، انسانی حقوق کی تنظیموں عالمی رہنماؤں کی پالیسی پر بھرپور نکتہ چینی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کہتے ہیں دہشت گردی اور جنگ کے متاثرین کو بلا تفریق عقیدے یا مذہب کے اپنے ملک میں خوش آمدید کہیں گے۔ اور یہ جو 7 ملکوں پر پابندی لگائی، اس سے بھی یہاں پر بہت نکتہ چینی بھی ہوئی، مگر یہ جو مظاہروں کا ذکر کر رہے ہیں یہ اتنی ان کی توقع نہیں تھی، اور یہ بہت سارے ان میں سے اسپونٹینیس بھی ہوئے۔ سب سے زیادہ جو بڑا مظاہرہ دیکھنے میں آیا وہ نیو یارک JFK میں ہوا، اور جو کہ آج بھی سنا ہے کہ جاری رہے گا، اور پھر اس کے بعد واشنگٹن DC میں کے ساتھ جو ڈلس ایئرپورٹ ہے وہاں پر بھی بہت نعرے بازی اور بہت سے وکلا جو ہیں وہ فری اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے وہاں پر آ گئے۔ پھر جی آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے رانا جواد صاحب۔ یہ جو ٹرمپ جو روش اختیار کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ جو ساری ان کے پہلے ہی ہفتے کے اندر اتنا کچھ ہوا، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں بھی لوگوں کو ایکسپیکٹڈ تھا؟ میرا خیال ہے ابھی تو جو ٹرمپ اپنی الیکشن ہیئرنگ کے دوران کہتے رہے تھے وہ بڑا کلیئر میسج تھا۔ انہوں نے کبھی ڈنٹ مینس ورڈز، کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے جو سرپرائزنگ ہو۔ آ کے جو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اور ان کو الیکٹ کیا امریکن لوگوں نے۔ یہ جو ان کا رویہ ہے یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تفریق ہے۔ آپ نے بات کی اسپونٹینیس مظاہروں کی اور لوگوں کی اور لائرز کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے جو ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پہ امریکہ اس وقت ایک ایسے صدر کے پاس ہے، ایک ایسے شخص کے پاس ہے جس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے امیگریشن کے لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی مرضی سے، اس نے اپنی مرضی سے امریکہ کو چلانا ہے۔ اب یہ دیکھیں اویس، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ خورشید قصوری صاحب، پہلے ہفتے میں ٹرمپ کی پالیسی سے جڑے تنازعات کو دیکھا، تو آنے والے دنوں میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ٹرمپ کے دور کو اور امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے؟ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جیسے اقدامات پہلے ہفتے میں کیے ہیں، وہ پہلے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید کیمپین کے بعد وہ بدلیں گے اور وہ کیمپین کے نعرے ہیں، پھر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے پھر بھی وہ باز نہیں آئے۔ اب جو ان کا پہلا ہفتہ گزرا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ ان سے توقع اور کسی چیز کی بعید نہیں۔ مطلب جو جس طرح انہوں نے میکسیکو کا معاملہ ہینڈل کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں فارن منسٹر 5 سال رہا ہوں، کبھی اس قسم کی ڈپلومیسی میں نے نہیں دیکھی کہ ٹویٹ کے ذریعے ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، نہ اس کے پیچھے کو سوچ، نہ سمجھ، نہ تحقیق، اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور اس میں اگر ان کو روکا نہ گیا، جو امریکہ کے ادارے شاید روک سکیں گے، ان کی اپنی پارٹی روک سکے گی، ان کے خیر خواہ ان کو شاید روک سکیں گے، نہیں تو اس طرح یہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جی قصوری صاحب، یہ جو پابندی لگائی 7 مسلم ممالک پر امریکی داخلے پر، اور اس کے بعد ان سے ایک بریفنگ میں پوچھا بھی گیا افغانستان، پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے، تو کیا ٹرمپ کے اقدامات جو ہے پاکستان، افغانستان اور ہمارے خطے پہ تشویش کا باعث ہیں یا بن سکتے؟ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ نے ان 7 ممالک پر پابندی لگائی ہے، تو پاکستان، افغانستان اور سعودی عرب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جبکہ زیادہ تر جو ہائی جیکرز تھے وہ سعودی عرب میں تھے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان ممالک کے لوگوں کو ایکسٹریم ویٹنگ سے گزرنا پڑے گا۔ اب وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 ہی ملک ہیں، باقی بھی مسلمان ممالک کے بارے میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان سے سوال کیا گیا تھا۔ اگر کوئی یہ پوچھ لیتا کہ اس میں 15 سعودی عرب کے تھے اور 5 یا 4 مصر کے تھے، تو وہ کہتے ہیں ان کو بھی ایکسٹریم ویٹنگ سے گزرنا پڑے گا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان، افغانستان، سعودی عرب کے بارے میں نہیں، ایک رویہ ہوگا جو کہ ایک انپلیزنٹ رویہ ہوگا، انفرینڈلی رویہ ہوگا وہاں کی امیگریشن حکام کا، جب کوئی ان ممالک سے لوگ لینڈ کریں گے۔ جی قصوری صاحب، یہ جو ہے آپ کیا اس طرح کے بیانات جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خطے کے اندر ہمارے بھی انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور دوسرے جگہوں پر بھی ہیں،
تو اس میں اضافے کا باعث آپ دیکھتے ہیں کہ اضافہ اس میں ہو سکتا ہے ان کے بیانات سے اور ان کی پالیسیز سے؟ جی ہاں، میں تو ان کو کہوں گا یہ ریکروٹر ان چیف ہیں داعش کے، کیونکہ ان کو اپنے آپ کچھ کہنے کی اب ضرورت نہیں. جو کہا کرتے تھے اس کی تصدیق ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اور ان کی جو ٹویٹس ہیں، حکومت تو بھی میں نہیں کہہ سکتا، ان کی ٹویٹس جو ہیں وہ آلریڈی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. حکومت کو میں نے اس لیے لفظ واپس لیے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی ریزسٹنس آئے گی. صرف یہ نہیں کہ کانگریس میں ریزسٹنس ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے ریپبلکن پارٹی میں کافی حد تک ریزسٹنس ہوگی. اور جو ان کے جو معاملات ہیں، بہرحال اس کا ریئیکشن تو مسلمان دنیا میں ہوگا. امریکنوں کی بچت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ان کے خلاف ہے آرگنائز کریں، جیسے کہ وہاں کی خواتین آرگنائز کر رہی ہیں. اور تاریخ میں اتنے بڑے بڑے جلوس پہلے ہفتے میں کسی صدر کے خلاف نہیں نکلے. کہتے ہیں نا کہ ہنی مون ہوتا ہے نا پہلا 100 دن. امریکہ تاریخ میں کوئی انسیڈنٹ نہیں کہ اتنی لو اپروول ریٹنگ ہو کسی کی پہلے دن جس دن وہ ٹیک اوور کرے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب. جو انتہا پسندی کی بات ہو رہی تھی رانا جواد صاحب، آپ کا ملیٹنسی پہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہے، سالہ سال کام کیا ہے اس ایشو پہ. اس میں آپ دیکھیں کہ ISIS جو ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر اپنا کوئی اب پروپیگنڈا یا کچھ نہیں اپلوڈ کرے، وہ صرف جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، اس کی ویڈیوز وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جو قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے یہ بات تو صحیح ہے. اویس کے ہیٹ بیٹس وہ فیم ہیٹس، جس طرح کہتے ہیں نا وائلنس بریڈز وائلنس، تو نفرت سے تو نفرت ہی پھیلے گی. اگر آپ نفرت انگیز بیانات جاری کریں گے ایز امریکن پریزیڈنٹ اور ایک ہی برش پہ پینٹ کریں گے اور ایک بہت ایروگینٹ طریقے سے کریں گے، ان ایشوز کو بالکل سائڈ سٹیپ کر دیں گے جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئے ہیں مسائل. آج دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ القاعدہ بنانے میں ان حالات کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اویس. جب آپ نے ایک کولڈ وار کو ختم کرنا تھا، اس کے نتیجے میں القاعدہ بنی. پھر آپ نے عراق میں انویژن کی، اس کے نتیجے میں ISIS بنی. عرب اسپرنگ کو آپ نے سپورٹ کیا. تو یہ امریکن پالیسی کا اور افغانستان کے اندر ابھی دیکھیں داعش کا فنومن پرابلم یہ ہے کہ ISIS کو اسلحہ بھی سپلائی کرنے میں، ان سے تیل لینے میں کون سے لوگ ملوث ہیں. تو جب آپ نفرت پھیلائیں گے تو عام آدمی کے لیے تو بات صحیح ہے کہ اس کو مزید پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے نفرت ہی پیدا کرے گا. بٹ بنیادی طور پہ ٹرمپ نے ایک بات کہی تھی، میں ڈیولز ایڈوکیٹ یہاں پہ بن جاؤں اگر، اس نے یہ کہا تھا کہ ISIS کی جو کریشن ہے اس میں ہمارا بھی کردار ہے اور اس کو ٹیکل کرنے میں جو فیلئر ہے وہ ہمارا بھی فیلئر ہے. اب اس نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا تھا کہ وہاں پہ فنڈنگ کیوں گئی ہے، امریکن اسلحہ کیوں گیا ہے. اگر یہ باتیں وہ امپلیمنٹ کر دے تو میرا خیال ہے جو نفرت وہ پھیلا رہا ہے اور اس کے جو داعش کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا داعش. عامر احمد خان صاحب، جو قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی سولوشن اور امریکہ کا جو کی بچت اسی میں ہے، جس طرح مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس طرح خود مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں ایئرپورٹس پر پالیسیز کے خلاف، تو آپ نہیں سمجھتے کہ امریکی سوسائٹی کی ایک یہ خوبصورت ایک اس کا فیز بھی ہے کہ وہاں پر اظہار آزادی کی مکمل جو ہے اس کی اجازت ہے؟ اور آپ اس کو اس فنومنن کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسیمولیشن بھی ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا بھی بگاڑ ہونے والا ہے؟ ویسے جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ بالکل میرا خیال ہے یقیناً اگر وہ اسی طرح کے فیصلے اور اناؤنس کرتے رہے اپنا تو وہ مظاہرے بڑھیں گے، ان میں مختلف قسم کے گروہ بھی شامل ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی نظام جو ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط نظام بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، لیکن ان تمام چیکس اینڈ بیلنسز کی موجودگی میں بھی جو امریکی صدر ہے وہ بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے، بہت سے ایریاز کے اندر جو جن کے ساتھ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اگری نہ کر سکے. تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ امریکہ کے اندر ہونے والے مظاہرے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوں گے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ دنیا کو یہ اب مان لینا چاہیے، اگر آپ
ٹریزا مے کا جو ملاقات تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں اور اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا اس کو پڑھیں. بڑی دباؤ میں تھیں وہ، بڑی تنقید ان کے اوپر ہو رہی تھی کہ وہ کھل کے یہ معاملہ اٹھائیں. اس سے آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ ان کے جانے سے ذرا دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے واٹر بورڈنگ کی حمایت کی تھی کہ جو ایکسٹریم انٹروگیشن کی ٹیکنیکس ہیں جن میں تشدد شامل ہے، جس پر ٹریزا مے پہ بہت دباؤ آیا تھا کہ وہ کھل کے ان سے بات کریں کہ ہم اس طرح کی کسی چیز میں آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کی، جس سے ان کو بڑی تنقید ملی. میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ساری دنیا کو یہ مان لینا چاہیے کہ امریکہ نے ایک ایسا صدر چن لیا ہے جو کہ اس دنیا میں امن کے لیے شاید جو ریکوائرڈ اقدام ہیں وہ نہ کر سکے، اور ان کو اس طرح کے آدمی کو کنٹین کرنے کی ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے. اور یہ ذمہ گلوبل لیڈرز کا امریکن پبلک سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں. یہی سوال لے کے رضا رومی صاحب، جس طرح ابھی عامر کہہ رہے تھے کہ کس طرح ان کو کنٹین کیا جا سکتا ہے، ایک جو الٹرا لیفٹ یا لیفٹ ونگ انکلائنڈ جو لوگ ہیں ان کا یہ بڑا خیال ہے کہ جی امریکی جو سپر پاور یا ان کی بالادستی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے امریکی نظام میں ہی سے کوئی آدمی آ سکتا تھا. تو یہ خواہشی نظر آتی ہے یا اس میں کچھ آپ حقیقت کی عکاسی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل اس میں حقیقت کی عکاسی ایک حد تک تو ہے کہ ظاہری بات ہے جس طرح کا انتشار اس وقت ایک ہم نے اس کا صرف سیمپل دیکھا ہے. ابھی تو بہت سارا، ابھی تو جیسے وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ڈومیسٹک جو ہیں ایشوز ان کے اوپر ٹرمپ صاحب کی جو پوزیشنز ہیں وہ میل نہیں کھاتی باقی اکثریت سے. تو ابھی تو یہاں پر مزید جو ہے وہ سماجی منافرت پھیلے گی. مگر یہ یہاں پر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ادارے بالعموم امریکہ میں کافی حد تک مضبوط ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی ایک کوئی نہ کوئی پوائنٹ کے اوپر وہ ان کو روکے گی. یہ سیگمنٹ اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. 30 سیکنڈ میں ذرا صرف اویس میرا خیال ہے کہ یہ ارریورسیبل آرڈر ہو گیا ہے امریکہ میں. یہ بات طے شدہ ہے کہ اب وہاں پہ جو الٹرا رائٹسٹ ہیں، نیشنلسٹ ہیں، وائٹ سپریمیسی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ آگے آئیں گے اور مزید تنگ ہوگی جگہ مسلمانوں کے لیے، جب تک کہ مسلمانوں کا اپنا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا.